اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہا الناس من فطر منکم صائما مؤمنا فی ھذا الشہر کان لہ بذلک عند اللہ عتق نسمہ ومغفرۃ لما مضی من ذنوبہ۔ پروردگار عالم آپ کو سلامت رکھے۔ ماہ مبارک رمضان میں خطبہ شعبانیہ میں رسول خدا فرماتے ہیں کہ افطاری کا بہت بڑا ثواب ہے۔ جو انسان افطار کرواتا ہے، کسی مومن کو روزہ کھلواتا ہے، تو جو افطار کروائے گا اس کے لیے رسول خدا فرماتے ہیں جس نے ایک مومن کو روزہ کھلوایا ایسے ہے جیسے اس نے ایک غلام کو آزاد کروا دیا۔ اللہ کی راہ میں، وہ بھی اس لیے نہیں، خدا کی راہ میں قربتاً الی اللہ کسی غلام کو آزاد کروائے اور ادھر کسی ایک مومن کو روزہ کھلوائے، افطار کروائے، یہ برابر ہیں۔ قیل یا رسول اللہ فلیس کلنا یقدر علی ذلک، یعنی فقال اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، اتقوا النار ولو بشربۃ من ماء۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ ہم تو سب کو کھانا نہیں کھلا سکتے، افطار نہیں کر پاتے، تو کیا کریں؟ رسول خدا نے فرمایا جہنم سے بچیں، جہنم کی آگ سے بچیں، بھلے ایک کھجور سے ہی کسی کو روزہ کھلوائیں، پھر بھی اللہ آپ کو اجر عطا کرے گا۔ ایک گھونٹ سے، ایک گلاس پانی کا دے دیں کسی کو، ایک گھونٹ سے اگر کوئی افطار کرتا ہے پھر بھی آپ جہنم سے بچ جائیں گے۔ اتنا بڑا ثواب ہے روزے کی افطاری کا۔ اور ابی بصیر امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت نقل کرتے ہیں ایما مؤمن اطعم مؤمنا، کوئی مومن کسی مومن کو کھانا کھلاتا ہے لیلۃ من شہر رمضان، ماہ مبارک رمضان کی کوئی بھی رات ہو، کتب اللہ لہ بذلک مثل اجر من اعتق 30 نسمہ مومنا، خداوند متعال اس بندے خدا نے جس نے مومن کو ماہ مبارک رمضان کی کسی رات میں کھانا کھلایا ہے، ایسے اللہ اس کے اجر میں 30 غلاموں کے آزاد کرنے کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَكَانَ لَهُ بِذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ۔ اب یہ انسان اگر اللہ کی راہ میں دعا مانگے گا تو دعا بھی قبول ہو جائے گی، اگر فقط آپ کسی ایک مومن کو روزہ افطار کرواتے ہیں۔ اسی طرح اگر علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام، مولا رضا علیہ السلام فرماتے ہیں قال من تصدق وقت افطارہ علی مسکین برغیف غفر اللہ ذنبہ وکتب لہ ثواب عتق رقبۃ من النار۔ کوئی انسان ایک مسکین کو اگر صدقہ دیتا ہے افطار کے وقت، اگر ایسے دیتا ہے، کتنا صدقہ؟ رغیف، رغیف کہا جاتا ہے روٹی کو، ایک روٹی اگر افطاری کے لیے کسی مسکین کو دے دیں، اللہ تبارک و تعالی اس کو اس کے نام اعمال میں ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب لکھ دیتا ہے اور اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یعنی ایک روٹی کسی مسکین کو اگر دے رہے ہیں ماہ مبارک رمضان میں، اس کا اجر یہ رہے۔ اچھا، بس یہاں پر حقیقت میں روایات تو بہت ہیں، جن روایات میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی انسان ماہ مبارک رمضان میں کسی شخص کی افطاری کرواتا ہے، روزہ کھلواتا ہے، تو اس کا بہت بڑا مقام ہے۔ اچھا، آگے خطبہ شعبانیہ میں رسول خدا فرماتے ہیں کہ استغفار کرو، اس مہینے میں استغفار کرو۔ ایھا الناس ان انفسکم مرہونۃ باعمالکم ففکوھا باستغفارکم۔ اے لوگو، تمہارے نفس تمہارے اعمال کے گرو ہو گئے ہیں، قید میں آ گئے ہیں، وہ اعمال جو آپ نے کیے ہیں اس قید میں آ گئے ہیں، گناہ جو کیے ہیں اس میں قید ہیں۔ استغفار یعنی مغفرت طلب کر کے ان کو کیسے آزاد کرو؟ وہ آپ کے اعمال جو نیک بھی ہیں وہ اوپر نہیں جا رہے، ان کو آپ کے گناہوں نے جکڑا ہوا ہے، بند کیا ہوا ہے، وہ ان کی قید میں ہے۔ ان کو اگر رہائی دلوانی ہے، استغفار کرو، گناہوں سے مغفرت طلب کرو۔ اچھا، یہاں پر مختلف روایات ہیں کہ استغفار کرو گے تو رزق میں اضافہ ہو جائے گا۔ یوسع علیک فیہا، اگر استغفار کریں گے، علیک فاستغفر اللہ، آپ کو چاہیے کہ آپ استغفار کریں، استغفار کرنے سے آپ کے دروا کے رزق میں اضافہ ہو جائے گا۔ اسی طرح جب انسان کی یہ دل ہیں گناہوں سے، اس پر زنگ لگ جاتے ہیں، زنگ چڑھ جاتا ہے، اس کو کیسے صاف کریں؟
معصوم فرماتے ہیں استغفار کرو اور قرآن کی تلاوت کرو. قرآن کی تلاوت سے اور استغفار سے یہ زنگ ختم ہو جاتا ہے. اور اسی طرح استغفار اگر ہم کریں گے تو اس کا ایک اجر یہ ہے. ایک اسماعیل بن سہل کہتا ہے کہ امام محمد تقی علیہ السلام کو میں نے خط لکھا اور اس میں عرض کیا کہ مجھے ایک ایسی بات سکھائیں جس سے دنیا اور آخرت میں آپ کے ساتھ رہوں. تو فقال كتب بخطه اعرفه اکثر من تلاوت انا انزلنا ورتب شفتیک بالاستغفار. مولا نے فرمایا اگر ہمارے ساتھ رہنا چاہتے ہو دنیا میں بھی آخرت میں بھی تو تم یہ کام کرو، انا انزلنا کی تلاوت زیادہ کرو، سورہ انا انزلنا کی، اور زیادہ استغفار کرو. تمہارے ہونٹ ہلتے رہیں، ہمیشہ کہو استغفر اللہ استغفر اللہ. اگر استغفر اللہ کہو گے تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے، خدا تمہارے گناہ معاف کر دے گا. قرآن کی تلاوت کرو گے اور ہمارے ساتھ رہو گے اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اور امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ طوبی لمن وجد فی صحیفۃ عملہ یوم القیامہ تحت کل ذنب استغفر اللہ. وہ خوش قسمت ہے انسان جس کے ہر گناہ کے بعد استغفر اللہ کا مز ہو. یعنی کچھ افراد گناہ کر کے گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، لیکن یہ گناہ کی طرف متوجہ ہوا اور استغفر اللہ کہا. اچھا، ایک روایت پڑھ کے اور آپ کی زحمتیں تمام. ایک شخص ہے، یہ لعالی میں بھی یہ روایت موجود ہے، مختلف کتابوں میں ہے، کہ ایک شخص امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آتا ہے اور فشکا الیہ الفقر، کہتا ہے کہ مولا میں فقیر بن گیا ہوں. فقال له استغفر اللہ. مولا نے کہا کہ استغفار کرو. وآتاہ آخر، وہ آیا چلا گیا. دوسرا شخص آیا، ان یرزقنی ابنا، مولا دعا کریں کہ مجھے اللہ بیٹا عطا کرے. فقال استغفر اللہ، مولا نے اس کو بھی کہا کہ استغفار کرو. تیسرا شخص آیا اور اس نے بھی کہا کہ مولا میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، اور مختلف مسائل اس نے بیان کیے. مولا نے اس کو بھی کہا کہ استغفار کرو. اب جو دیکھ رہا تھا، اس نے تینوں اشخاص کو دیکھا. بیٹے کے لیے بھی مولا نے کہا استغفار کرو، مولا نے اگر رزق کے لیے مولا نے کہا استغفار کرو، مختلف مالی مشکلات اس کے لیے اس نے کہا استغفار کرو، مختلف شکایتیں جو پیش کیں اس کا نسخہ جو تینوں کو امام حسن علیہ السلام نے دیا، وہ کہ مولا نے فرمایا استغفار کرو. تو اس راوی نے کہا مولا آپ نے تینوں مشکلات مسائل الگ الگ تھے، سب کیا ایک ہی نسخہ آپ نے دے دیا استغفار. تو جب اس نے یہ سوال کیا تو مولا نے کہا میں نے اپنی طرف سے تھوڑی کہا ہے، بلکہ قرآن مجید کے روح سے میں نے یہ قرآن مجید میں یہ موجود حضرت سورہ نوح میں آیات قرآنیہ ہیں کہ انہو استغفروا ربکم انہو کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا یمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. یعنی ان تینوں مسائل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نسخہ دیا ہے وہ نسخہ یہ ہے کہ استغفروا ربکم. اولاد چاہیے استغفار کرو، مال میں برکت چاہیے استغفار کرو، کوئی اور مسئلہ ہے، قحطی ہے، مہنگائی ہو گئی ہے، استغفار کرو. اس استغفار کے بدولت اللہ آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا، آپ کو اولاد بھی عطا فرمائے گا اور مشکلات بھی آپ کی آسان کر دے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.